there has been discussion on a bill to amend the constitution, and a committee was also constituted by Speaker National Assembly in consultation with your good self. اور اس میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمان میں موجود ان کو انوائٹ کیا گیا، ان کے جو اکابرین ہیں پارلیمنٹری لیڈرز اور سینئر رہنما وہ اس میں تھے. اس میں کافی زیادہ ڈسکشنز ہوئیں. اس کے بعد اس میں پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ہوئی. جو اتحادی جماعتیں ہیں ہماری ان کے ساتھ مل کے ہم نے اپوزیشن سے بھی انگیج کیا، اور اپوزیشن بینچز سے جمعیت علماء اسلام پاکستان نے اور دوسری جماعتوں سے ہم نے جب اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کیا تو فائنلی ایک مسودے پہ اتحادی جماعتوں کا اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کا کنسنسس ہوا، جسے اس کمیٹی کے سامنے بھی رکھا گیا. وہ کنسنسس بل ہے جس میں کچھ امینڈمنٹس بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے جمع کروائی ہیں. میں آج سپلیمنٹری ایجنڈے پہ ہے، میری آپ سے استدعا ہوگی کہ وہ ٹیک اپ کر لیا جائے اور اس سے ڈیبیٹ کا آغاز کیا جائے. اس پہ اپنے سپلیمنٹری آرڈرز میں کوئی وہ موو کروا لیں. جی ہم نے بھجوایا ہے جی منسٹری نے. جی It's, I think, the order number 3B. سیگمنٹ سے آ رہی تھی کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے اس کا قادر پہ ذرا دو Order in the House. کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے تقرری کے طریقہ کار کو 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا گیا، اور اس میں پارلیمان نے بڑی محنت کے بعد اور بہت زیادہ غور و خوض کے بعد ایک ایسا طریقہ کار انٹروڈیوس کروایا جس میں اعلیٰ عدالتوں یعنی کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تقرری کو شفاف بنایا جائے اور میرٹ بیسڈ ہو. اس کمیشن کی تشکیل اس طرح سے کی گئی کہ اس میں ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہوں، اور اس کے بعد وزیر اعظم اور صدر نے اپنا اختیار چھوڑ کے پارلیمان کو دیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس میں اوریجنلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان تھے، اور جس میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ تھا، جس میں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل تھے، وہ ٹیکنیکل سائیڈ کے لوگ وہاں پہ کمیشن میں بیٹھ کے کینڈیڈیٹس کے کریڈینشلز کو سامنے رکھ کے بحث مباحثے کے بعد ان کی نامینیشنز کو فائنل کریں اور پھر وہ ریکمینڈ کریں ٹو دی پارلیمنٹری کمیٹی، جس میں اپوزیشن اور ٹریری بینچز کو برابر کی نمائندگی دی گئی. جناب چیئرمین، اس پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کسی نامینیشن کو واپس بھیج سکتی ہے، اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے. لیکن اسی دوران ایک درخواست دائر کروائی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ کیس ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے. اس کنسنسس ڈاکومنٹ کو 18ویں ترمیم کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، اور ان پروسیڈنگز کے دوران یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اگر اس نظام میں بیلنس جو ہے وہ اس ساتھ والی عمارت کو نہیں دیں گے تو یہ ترامیم سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی بالادستی اور پارلیمان کی آزادی پہ یہ ایک طرح سے یہ کھلی عدم اعتماد بھی تھا، کھلا عدم اعتماد بھی تھا، اور یہ کسی حملے سے کم نہیں تھا.
ان موروثی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عجلت میں 19ویں ترمیم کی گئی اور اس 19ویں ترمیم میں اس کمپوزیشن کو چینج کر دیا گیا اور اس چینج کمپوزیشن میں جو کمیشن کا حجم تھا اس کا جھکاؤ ایک ادارے کی طرف یعنی کہ اعلیٰ عدالت کی طرف کر دیا گیا اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اختیارات میں بھی تبدیلی کر دی گئی. ہم نے 2010 سے آنورڈ ان 14 سالوں میں دیکھا کہ اپوائنٹمنٹ آف سپیریئر کورٹ ججز پہ پاکستان بھر کی بار باڈیز، ایون پارلیمان اور دیگر تنظیموں نے اس پہ تنقید کی اور بارہا یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں اور جو اصل روح تھی 18ویں ترمیم کی اگر وہ نہیں ہے تو اس کے قریب تر کیا جائے. اس بابت پاکستان بار کونسل نے اپنی کئی ریزولوشنز میں بھی اس بات کا اعادہ کیا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی یہ کہا گیا، مطالبہ کیا گیا، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ یہاں تک کہا گیا کہ اس سسٹم سے زیادہ بہتر سسٹم ورک کر رہا تھا جب ججز کی تقرری صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایڈوائس پہ یا ان کی کنسلٹیشن سے کرتے تھے. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے تجویز کیا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 175A میں مناسب ترامیم کی جائیں اور یہ جو پچھلے 6 سے 8 ہفتوں میں مختلف انگیجمنٹس ہوئیں اس کے بعد اس کمیشن کی جو شکل بنی ہے جو آج اس بل کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اس کے مطابق جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 4 سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں 4 پارلیمنٹری ممبرز جائیں گے، 2 اس ایوان سے، 1 نامینیٹڈ بائی لیڈر آف اپوزیشن، دوسرے نامینیٹڈ بائی لیڈر آف ہاؤس، اور قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح 1 نامینیشن لیڈر آف اپوزیشن کی اور 1 نامینیشن لیڈر آف ہاؤس کی طرف سے جائے گی.